نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ صدق اللہ العظیم۔ الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد۔ سورہ فاطر سورہ نمبر 34 5 سورہ یاسین کون سا نمبر ہے؟ سورہ یاسین سے پہلے ہے وہ۔ آیت نمبر 24 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 25 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اصل آج ہوگا 27 میں عنوانی تقریر تدریس۔ غوث پاک فرماتے ہیں وَبَعْدَ مَا سَمِعْتَ يَا أَكْمَلَ الرُّسُلِ مَا سَمِعْتَ۔ کان ترس جاتی ہے خاص طور سے یہ سنٹینس سننے کے لیے، اکمل الرسل، اتنا جامع اور مانع ہے یہ، نہ کوئی غیر اس وصف میں داخل ہو سکتا اور نہ اس وصف سے خارج ہو سکتی کوئی چیز۔ کیا کہنا، خارج ہو سکتی میں ایک نقطہ دکھیا ہے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات میں بھی نوازش فرماتے تھے، تو وصف نوازش آپ کی ذات میں ہے تو آپ جامع ہیں اس کے، یعنی یہ نکل نہیں سکتی یہ۔ آج بھی حضور حیات بخشنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ اللہ پاک نے آپ کو یہ وصف عطا فرمایا۔ اور جمعہ کی وہ روایت تو ایک دم اچانک آ گئی کہی ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت، اور امام اعظم کا فیضان کہیں کہ قصید نعمانیہ میں آپ نے اس کو نقل فرمایا، یا اکمل الرسل۔ جب آپ نے سب بات سن لی اوپر میں، کن کو آپ سنا سکتے ہیں، کون آپ کی سماعت سے، آپ کے سنانے سے فیض یاب ہوں گے، کون بہراور ہوں گے، کون مفید، کن کو مفید ہوگی آپ کی باتیں، یہ سب آپ نے سن لیا، میں نے ڈکلیئر کر دیا۔ اچھا، ایک اور جملہ کل جو نکلا ہے میں پھر دہراتا ہوں، بہت اہم جملہ ہے یہ۔ اللہ پاک اپنے حقوق کی تلفی کو معاف کر سکتا ہے، یعنی حقوق اللہ کی تلفی ہو تو معاف کر سکتا، لیکن حقوق مصطفیٰ کی تلفی ہو تو معافی نہیں ملے گی، معافی بھی نہیں ملے گی اور توفیق دائمی سلب ہو جائے گی۔ اوہ یا اللہ۔ اچھا یاد رکھیے، اعمال صالحہ یا نیکیوں کا سلب جو ہوتا ہے صرف کفر سے ہوتا ہے۔ اب اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ نبی کے حق کی تلفی کفر ہے۔ اور تعظیم رسالت نبی کا حق ہے۔ اب جو نہ کرے یہ حق تلفی ہے۔ اب ہم فتویٰ نہیں دیں گے، سارا معاملہ اب سمجھ جائیں۔ الحمدللہ یہ شان اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے، یہ شرف اہل سنت و جماعت کو حاصل ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک تعظیم رسالت کے صدق و طفیل میں توحید کی دنیا ہم سب کی آباد رکھے۔ اب کیا جانے درس ہو چکی بعد اس کے کہ ایک ملی رسول آپ نے سنا تو سنیے ایک اور بات، ان یکذبوک، ان تمام باتوں کے بعد بھی اگر یہ کفاران، بلکہ غوث پاک کی زبان پہ کہوں شرک اور عناد
گھمنڈ اور غرور ایٹیٹیوڈ میں جینے والے یہ کافرین پھر بھی آپ کی ذات کا اور آپ کی کتاب کا، اس لفظ پر میں بہت پیچھے کہہ چکا ہوں، کتاب کی نسبت اللہ نے اپنی طرف نہیں کی، بکا و بے کتاب کا، آپ کی ذات کا اور میری کتاب کا نہیں کہا، آپ کی ذات کا اور آپ کی کتاب کا۔ خدا کو کتنا بھروسہ ہے، اپنی کتاب کو نبی کی کتاب کہہ رہے، اسی لیے کہا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا اعتماد ہیں، توحید کا اعتماد ہے، بھروسہ ہے۔ تو اگر یہ آپ کا اور آپ کی کتاب کا انکار کریں، آپ کو کیا کرنا ہے؟ میں وہ بس سولوشن پیش کر رہا ہوں، اور اس سولوشن کی معرفت غوث پاک پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں لا تبال بہم و بے انکارہم، آپ نہ تو ان کی ذات کا، نہ تو ان کی ذات کی پرواہ کیجئے اور نہ ان کے انکار کا پرواہ کیجئے۔ جس طرح اس نے آپ کی ذات کی پرواہ نہ کی اور آپ کی کتاب کی بھی پرواہ نہ کی، تو ایسے ہی آپ بھی نہ ان کی ذات کا اور نہ ان کے انکار کا پرواہ کیجئے، میری طرف توجہ دیجئے، میں فیضان دائمی رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ اور یہی نہیں، ایک تو یہ کہ آپ پرواہ نہ کیجئے، کیا کہنا یار، میں نے تعمیر ملت میں بھی ایک جملہ کہا ہے کہ اگر کوئی بڑا بزرگ اتنا سی کہہ دے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں آپ، اتنا بولتے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، نہیں یہ بھی جملہ کہا تھا میں۔ وہ 2-3 بوڑھے سب اچھے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، خالی سر پہ ہاتھ رکھ دے ہم بچوں کے تو ہمارا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے۔ سوچئے جس محبوب کو رب نے کہا ہو میں ہوں نا، خالق نے کہا ہو میں ہوں نا، کیسا میرے، اسی لیے دیکھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وطن مالوف کو، یعنی اپنے گھر بار سب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ باپ رے باپ، 12 سال تک اعلان رسالت کے باوجود، 40 سال تک پوری عمر گزارنے کے باوجود، جب لوگوں نے دیکھا، لوگوں کے نظریات بدلتے دیکھے، چلے گئے۔ یہ صدا تھی میں ہوں نا، تو یہ میں پر اتنا کمانڈ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ سب بالکل خاکی پہلو کچھ نظر نہیں، بلکہ سب صدقہ نظر آ رہا تھا، یہ سب صدقہ ہے حضور کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے حبیب فقد کذب الذین من قبلہم، میں اعتماد کے لیے اور ایک جملہ کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان سے پہلے جو ابھی آپ کی ذات کا اور آپ کی کتاب کا جو انکار کر رہے ہیں، ان سے پہلے بھی جو گزرے ہیں کفار، ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے پیغمبروں کا انکار کیا، جھٹلایا ہے۔ جبکہ یہ دیکھیے گا، جبکہ جاءتہم رسلہم بالبینات وبالزبر وبالکتاب المنیر، جبکہ ان کے پیغمبر ان کے پاس جب آئے تھے تو بالبینات، واضح معجزات لے کر تشریف لائے تھے، وبالزبر، صحیفے لے کر تشریف لائے تھے، جو جن صحیفوں میں ان کے دینوں کے اصول موجود تھے، وبالکتاب المنیر، اور تمام توحید کے راز کو کھولنے والی کتاب لے کر آئے تھے، پھر بھی ان لوگوں نے ان کا انکار کیا اور جھٹلایا۔ تو یہ کوئی بدعت سیئہ تو ہے ہی، لیکن یہ کنٹینیو بدعت سیئہ ہے، اور آپ جو کر رہے ہیں یہ سنت حسنہ ہے، آپ کرتے رہیں، جیسے آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کرتے رہے، سارے محبوب اور مقبول بندے ایسے آپ بھی کرتے رہیں۔ جھٹلانے والے کا ہی، اس کو امام کہتے ہیں پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، یہ جل جانے والے خاک میں پڑے رہیں، آپ کا چرچا یوں ہی رہے گا۔ چنانچہ ہوا تھا نا، آپ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا، ابھی وہ بھی مشہور بیٹے نہیں ہیں، جس کو اللہ پاک نے حسن اور حسین کو بیٹا کہا، یہ مشہور بھی ہیں۔ قرآن پاک میں نبی کا بیٹا کہا گیا ہے آیت مباہلہ میں، تو حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم کہاں مشہور ہیں، اہل علم جانتے ہیں، صحیح ہے۔ ان میں کسی کا انتقال جب ہو گیا تھا، حضرت ابراہیم یا قاسم کا، یا قاسم ہی کا، تو عاص بن وائل سہمی ہے ایک بہت بڑا، مطلب بہت بڑا منافق، بلکہ رئیس المنافقین، ہاں بالکل صحیح، بہت بڑا منافق۔ کیا کہا کہ تحقیق کے محمد اب جب تک ہیں تب تک سنبھال لیتے ہیں، پھر تو ان کی نسل ختم،
معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ ثم معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک نے کمال یہ ہے، کیا کہنا ہے، رشتہ دیکھیں محبوب و محب کا، پیمانہ سیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف دل دکھتا ہے بس، اور کچھ نہیں۔ پرسنل اٹیک کا کبھی جواب نہیں دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہاں تک کہ اللہ کی حرمتوں کی جب بات آئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں بھی اترے، اپنے پر بات آئی تو نہیں دیا جواب، لیکن اس کا جواب رب نے ضرور دیا۔ نبی پر اٹیک ہو تو رب جواب دیتا، اور رب پر اٹیک ہو تو نبی جواب دیتے۔ کیا کہنا ہے محبوب و محب کا معاملہ دیکھ، کافروں کے لیے مصطفیٰ اور گستاخان رسول کے لیے خدا، آپ سوچ لیں۔ اسی لیے ہم سب کا عقیدہ ہے کہ جو صرف کافر ہیں، بت پرست ہیں، گستاخ نہیں ہے، عذاب میں تخفیف ہوگی، لیکن جو گستاخ ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں۔ وجہ جانتے ہیں؟ کیونکہ گستاخ کا معاملہ قہار کے پاس ہے، قہار کے پاس ہے، جبار کے پاس ہے۔ واہ واہ واہ، اللہ ہم سب کی مدد فرمائے، گستاخی اور بغاوت سے خصوصاً محفوظ فرمائے، اور کفر و شرک و عناد سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے حبیب، یہ سب کتابیں لے کر آنے کے باوجود ان لوگوں نے جھٹلایا، انکار کیا۔ تو کیا کیا میں نے ان کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ بات یاد رکھیے گا، جب نبی میں اور رب میں بات ہونا تو کمپریزن اپنوں میں نہیں کیا کیجیے۔ وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سراپا مطلب یہ کہ تواضع کے علم بردار بن کر تشریف فرما ہے، لیکن یہی ذات رسالت جب امتی کے سامنے ہے تو سراپا مختار کل بن کر ہیں۔ یہ دھیان رکھیے، یہی جماعت والے سمجھ نہیں سکے، اور اہل سنت و جماعت کے علاوہ جو گستاخ فرقے ہیں وہ سمجھ نہ سکے۔ یعنی اللہ کے سامنے اگر تواضع کر رہے ہیں نبی تو اس کو جو ہے امت میں پیش کر رہے ہیں، جبکہ وہاں کا تواضع ہے وہ ترافع ہے، یعنی رفعت کے لیے ہے۔ وہاں جو تواضع ہے رفعت کے لیے، جتنا جھکو گے اتنا ہی بلندی وہاں ملنے والی۔ خیر، آپ یہ نقطہ بڑا اہم تھا، بول دیا میں نے۔ کیا کیا میں نے، سنیے۔ ثم آیت نمبر 25 ہو چکا، 26 پیش کر رہا ہوں۔ ثم کی تفسیر غوث اعظم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعدما کذبوا رسلهم وانکروا الکتب التي جاءوا بها من عندنا على مقتضى وحینا واصروا على كفرهم وشركهم، بعد اس کے کہ ان لوگوں نے اپنے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا اور ان کتابوں کا انکار کیا جو لے کر آئے تھے ہماری بارگاہ سے وہ سارے پیغمبر ہماری وحی کے تقاضے کے اعتبار سے، اور بعد ان کے کہ ان منکرین نے اپنے کفر و شرک پر اپنے آپ کو اڑے رکھا۔ تو اے میرے حبیب سنیے، اے اکمل رسول سنیے، میں نے کیا کیا۔ اخذت الذین کفروا، میں نے ان تمام کافروں کو پکڑ لیا۔ میری عزت و قدرت ہے یہ کہ میں نے ان کو پکڑا۔ الذین اعرضوا عن الحق، وہ لوگ جو حق سے روگردانی کر بیٹھے، مستکبرین مصرین علی الباطل، اور باطل پر دائم رہے، باطل پر گھٹ رہے۔ اور یہی نہیں میرے حبیب، فکیف کان نکیر، تو میرے انکار کرنے والے کا کیا ہوا، یہ سب اتہاس میں موجود ہے، آپ دیکھیں، میں بتاؤں گا وحی کے ذریعے سے۔ اچھا، یہاں پر یہ دیکھیے، انکار کس کا کیا تھا؟ آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک کا، یہ کہا نا، اور ساتھ ہی ساتھ یہاں انکار ہے، آپ کا انکار اور آپ کی کتاب کا انکار، نہیں، انکار اور تکذیب کی نسبت جو ہے نبی کی طرف ہے، لیکن اللہ فرما رہا فکیف کان نکیری، کیسا ہوا میرا انکار کرنا۔ اب تو عقیدہ سمجھئے کہ عقیدہ رسالت ہی عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ رسالت کے بغیر عقیدہ توحید معتبر ہی نہیں۔ جو رسول کو مانے گا وہی خدا کو مانے گا۔ نبی کا انکار ہو رہا تھا، لیکن اس انکار کو اللہ کیا کہہ رہا، میرے انکار کرنے والوں کا کیا ہوا انجام۔ نہیں سمجھ پاتے ہیں یہ۔ آپ بتائیں کہ رحمان کسے کہتے ہیں، اللہ کسے کہتے ہیں؟ آپ بخاری شریف کا اگر حوالہ دیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ بخاری شریف کسے کہتے ہیں؟ آپ ایک رائٹر کو پیش کریں گے وہاں پہ، امام ابو عبداللہ محمد اسماعیل بخاری کو یہی پیش کریں گے؟ نہیں 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 نہیں، آپ کہیں گے کہ اللہ کسے کہتے ہیں تو آپ کو آنا پڑے گا در رسول پہ کہ وہ اللہ اسے کہتے ہیں جس کا انٹروڈکشن نبی نے کرایا، جس کی توحید کا اعلان نبی نے کیا، جس کے ایک ہونے کا اعلان نبی نے کیا۔ تو توحید کا بھروسہ تو نبی کی زبان ہے، نبی کا ہے اعتراف۔ تو نبی کا اعتراف نہیں ہوا تو توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتی۔
اسی لیے سب سے اعلیٰ اخلاص کی جو سورہ ہے سورہ اخلاص، اس کو سورہ اخلاص بھی بولتے ہیں، توحید کی سب سے اعلیٰ صورت ہے، اللہ کی احدیت، اللہ کی صمدیت، اللہ کے لم یلد، اللہ کے لم یولد، اور اللہ کے عدم کفو ہونے کا ذکر ہے۔ 5 اوصاف ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ والد نہیں، مولود نہیں، اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس بہت اعلیٰ سورہ ہے، چھوٹی سورہ میں پورا سمندر ایک دم دیکھیں، لیکن اس پوری توحید کے اعلان کا اعلان جو ہو رہا ہے وہ زبان رسالت سے ہو رہا ہے۔ قل، اے میرے حبیب آپ کہیے، اب آپ دیکھیے، صمدیت آپ کہیے، لم یلد ہونا آپ کہیے، لم یولد ہونا آپ کہیے، یہ ہے اصل آیت کا مطلب۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ آپ کہیے، تو میں والد نہیں ہوں آپ کہیے، میں مولود نہیں ہوں آپ کہیے، میں صمد ہوں آپ کہیے، احد ہوں آپ کہیے، عدم کفو کا حامل ہوں آپ کہیے، میرا کوئی شریک نہیں آپ کہیے۔ کیا کہنا ہے؟ زبان رسالت کا معاملہ یہ ہے۔ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اللہ کی صرف عبادت کرنے والے لوگ نبی کو معاذ اللہ، جبکہ عبادت کا تو اللہ کی بارگاہ میں ہے ہی نہیں اعتبار، کس اعتبار سے نبی کو چھوڑ کر کے؟ ذات خدا کی جب حصول و معرفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ منشأ توحید ہے، تو پھر اب توحید کا کوئی ایسا مطلب شوشہ ہی نہیں بچتا جو کہ اللہ کے رسول کے بغیر ہم اسے حاصل کر سکیں، کوئی ایسا پہلو نہیں بچ سکتا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب جو ہے نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا، یہاں تک کہ خود اللہ پاک نبی کے ذریعے سے ہمیں ملا، اور اس کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ایزی لے لیں گے تو اس کا مطلب آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، کچھ حاصل نہیں کیا۔ خیر، تو ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر، میرے حبیب سنیے، میں نے ان تمام کافروں کو پکڑا، اور سنیے میرا انکار کیسا ہوا۔ اس لفظ میرا پر بار بار مزہ آ رہا مجھے، یہ میرا انکار، جبکہ انکار تو نبی کا ہو رہا ہے، تو نبیوں کا انکار در حقیقت خدا کا انکار ہے۔ اب سمجھ میں آیا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب اسی معنی ہوا جس نے رسول کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا۔ کیا فلسفہ ہے، آپ دیکھیں ایک آیت اور دیکھیے 26 کے بعد، الم تر ان اللہ انزل من، نہیں اس آیت کو رہنے دیجیے، بات بڑی اچھی ہو گئی، کیونکہ دوسرا ٹاپک اس میں اب ایڈ کرنا ٹھیک نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہو گئی، اب شان کے بعد علماء کی فضیلت پر یہ آیت کریمہ ہے، اس لیے اب میں پیش کرنا ٹھیک نہیں سمجھ رہا ہوں۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی خاندان، اقربا، اعزاء، رشتہ دار سب کی جو زندہ ہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، جو ظاہری اور باطنی امراض سے متاثر ہیں ان تمام کو شفا عطا فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں انہیں غریق رحمت فرمائے، اور گناہ کبائر اور صغائر کو معاف فرمائے، ہم سب کو نمازی، میدان کا غازی اور حرمین کا حاجی بنائے، اخلاق میں اعلیٰ بنائے، کردار میں حسین بنائے، ہم سب کی بہو بیٹیوں کو مغربیت سے محفوظ فرمائے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔